ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم پر اسلام ہی کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، پھوٹ نہ پیدا کرو، اور اپنے اللہ کے اس انعام کو یاد کرو کہ تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تم لوگوں کو احکام بتاتا رہتا ہے تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان میل ملاپ کرا دیا کرو۔ یہ نہایت ہی اہم فریضہ ہے۔ افسوس اس کی اہمیت معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں روزہ، صدقہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل چیز بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے باہمی خلیش کو دور کرنا اور صلح کروانا۔ موجودہ دور میں اتحاد وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ قرآن مقدس اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس کی تلقین اور تعلیم فرمائی ہے۔ آج پوری دنیا میں اختلاف و انتشار کی وجہ سے جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ ہمارے آپسی عدم اتفاق کی وجہ سے دنیا بھر میں مسلمانوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن عمل سے ہماری زندگی خالی ہے، اور تعلیم قرآن و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بہت دور ہیں۔ ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق باقی نہیں رہا۔ ہم مسلکی و جزوی اختلافات میں منقسم ہو گئے ہیں۔ آج ہم سیاسی و مذہبی انتشار و خلفشار کی وجہ سے دلوں میں نفرت رکھتے ہیں، اور یہ نفرت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس دور میں سیاسی انتہا پسندی اور فرقہ واریت نے ہمیں اندر سے کھوکھلا اور کمزور بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہماری کوئی وقت نہیں رہی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اتحاد اور اتفاق کا دامن چھوڑا، پھر ہم نے ادب و احترام کا رشتہ ہی بھلا دیا، جس کی وجہ سے زوال ہمارا مقدر ٹھہرا۔ دین اسلام میں اختلاف رائے سے جہاں منع کیا گیا ہے، وہیں لسانیت اور علاقائیت کی بنیاد پر اختلاف کو بھی ناپسند کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے: اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف مت کرو کہ تم کمزور ہو جاؤ اور تمہاری ہوا نکل جائے، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہ صاف اور واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس اختلاف اور تفرقہ بازی سے روکا ہے۔ نیز یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم نے آپس میں اختلاف کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ مسلمانوں کا کمزور ہو جانا اور ان کی اس طاقت کا جو اتحاد امت کی وجہ سے تھی بالکل ختم ہو جانا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ قوموں کے عروج میں اقبال مندی اور سربلندی، ترقی اور خوشحالی میں اتفاق اور اتحاد، باہمی اخوت، ہمدردی، اور زوال میں آپسی اختلافات اور انتشار، تفرقہ بازی، باہمی نفرت و عداوت بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قرآن و سنت اور تاریخ کی کتب کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد قائم رہا، اس وقت تک وہ فتح و نصرت اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتے رہے، اور جیسے ہی مسلمان اتفاق اور اتحاد کے دامن کو چھوڑ کر اختلاف اور انتشار کا شکار ہوئے، تب سے شکست اور ناکامی ان کا مقدر بن گئی۔ بے شک اتحاد اور اتفاق کسی بھی قوم کی ترقی اور اعلیٰ اہداف کے حاصل کرنے اور سربلندی اور سرخ روئی کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے۔ اجتماعیت اسلام کی روح ہے۔ اتحاد اور آپسی محبت کے بغیر مسلمان اس طرح ہے جیسا کہ بغیر روح کے انسان کا جسم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتحاد امت کا ہمیشہ بے حد احساس رہتا تھا۔ اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ تعصب سے پوری طرح بچا جائے۔ علاقے، نسل، رنگ، ملک، قوم، وطن، زبان، خاندان، حسب و نسب وغیرہ کی بنیاد پر گروہ بندی ہی
تعصب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز سے پوری طرح بچا جائے، نیز ہر حال میں اتحاد کو قائم اور دائم رکھا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پائیں گے جیسا کہ ایک بدن ہو، اور جب اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کے اعضاء بے خوابی، بے تابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کے اسی اتحاد اور اتفاق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمدہ انداز میں یوں بیان فرمایا، مفہوم: ایک مسلمان کا تعلق دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک مضبوط عمارت جیسا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں، اور اسی طرح پورے اسلامی معاشرے میں ہر فرد کو وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو ایک مضبوط عمارت کی ہر اینٹ اس عمارت کے استحکام اور اس کی بقا کے لیے اپنا فرض ادا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور آپس میں اخوت اور محبت، ہمدردی اور ملکی اور ملی اور سماجی اور سیاسی، مسلکی اور فروعی اختلافات سے بچائے اور امت واحدہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے کہ ہمارا کھویا ہوا شاندار ماضی ہمیں دوبارہ مل جائے اور ہم پھر سے دنیا میں سرخروئی اور بلندی حاصل کریں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔